بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمکو ٹی وی میں خوش آمدید دوستو۔ آج کی ویڈیو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جن کے رشتے میں رکاوٹیں ہی رکاوٹیں آتی ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا نایاب عمل دیا جائے گا جس سے آپ کو واضح معلوم ہو جائے گا کہ آپ کا رشتہ نہ ہونے میں اصل رکاوٹ کیا ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رشتہ بنتے بنتے رک جاتا ہے، بات آگے بڑھتی ہے پھر اچانک ختم ہو جاتی ہے، یا کوئی نہ کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر انسان کے ذہن میں مختلف سوال آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیا کسی نے بندش کر دی ہے، یا کیا کوئی دشمن رکاوٹ ڈال رہا ہے، یا قسمت میں ہی رکاوٹ ہے؟ اگر آپ کے ذہن میں بھی اسی قسم کے سوالات ہیں تو آپ یقین رکھیں اس عمل کے کرنے سے آپ کو واضح معلوم ہو جائے گا انشاءاللہ کہ رشتے میں رکاوٹ اصل میں کہاں ہے۔ لیکن سب سے پہلے ایک بہت اہم بات سمجھ لے، زندگی میں ہر چیز کا تعلق صرف ایک وجہ سے نہیں ہوتا۔ رشتوں کے معاملے میں عام طور پر مندرجہ ذیل بڑی بڑی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ قسمت اور وقت کا نہ ملنا۔ زندگی میں بہت سی چیزیں انسان کی کوشش کے ساتھ ساتھ وقت اور تقدیر سے بھی جڑی ہوتی ہیں۔ رشتوں کے معاملے میں بھی یہی اصول کام کرتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لڑکا یا لڑکی ہر لحاظ سے اچھے ہوتے ہیں، خاندان بھی مناسب ہوتا ہے، بات چیت بھی اچھی چل رہی ہوتی ہے، لیکن کسی نہ کسی مرحلے پر رشتہ رک جاتا ہے۔ اس صورتحال میں اکثر لوگ فوراً یہ سوچنے لگتے ہیں کہ شاید کسی نے رکاوٹ ڈال دی ہے یا کوئی سازش ہو رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت سے معاملات صرف وقت کی وجہ سے بھی رک جاتے ہیں۔ اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو ہر انسان کی زندگی میں کچھ چیزیں ایک خاص وقت پر مقدر ہوتی ہیں۔ اگر کوئی چیز اس وقت سے پہلے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ آسانی سے نہیں ملتی۔ اسی طرح بعض رشتے اس لیے نہیں بنتے کیونکہ ابھی صحیح وقت نہیں آیا ہوتا۔ بعد میں یہی لوگ کسی اور بہتر رشتے میں بندھ جاتے ہیں اور انہیں احساس ہوتا ہے کہ پہلے والا رشتہ شاید ان کے لیے مناسب نہیں تھا۔ اس لیے اگر کسی کا رشتہ بار بار رک رہا ہو تو فوراً مایوس ہونے یا دوسروں پر شک کرنے کی بجائے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ شاید اللہ نے اس میں کوئی حکمت رکھی ہو۔ بعض اوقات تاخیر دراصل بہتری کی طرف لے جانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ غیر حقیقی توقعات۔ رشتوں کے رکنے کی ایک بڑی وجہ غیر حقیقی یا حد سے زیادہ توقعات بھی ہوتی ہیں۔ آج کل معاشرے میں اکثر خاندان اپنے بیٹے یا بیٹی کے لیے ایسا رشتہ چاہتے ہیں جو ہر لحاظ سے مکمل ہو۔ وہ چاہتے ہیں کہ لڑکا بہت امیر ہو، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو، اچھی نوکری کرتا ہو، خوبصورت بھی ہو، اور اس کا خاندان بھی ہر لحاظ سے بہترین ہو۔ اسی طرح بعض لڑکے یا ان کے خاندان لڑکی کے بارے میں بھی بہت زیادہ معیار مقرر کر دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی انسان مکمل طور پر پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ ہر انسان میں کچھ خوبیاں ہوتی ہیں اور کچھ کمزوریاں بھی ہوتی ہیں۔ جب توقعات بہت زیادہ ہو جائیں تو اچھے اور مناسب رشتے بھی صرف اسی لیے رد ہو جاتے ہیں کہ وہ کسی ایک معیار پر پورا نہیں اترتے۔ اس طرح آہستہ آہستہ رشتے کم ہوتے جاتے ہیں اور لوگ حیران ہوتے ہیں کہ اچھے رشتے کیوں نہیں مل رہے۔ اصل میں مسئلہ رشتوں کی کمی نہیں ہوتا بلکہ توقعات کی زیادتی ہوتی ہے۔ اگر انسان حقیقت پسند ہو جائے اور بنیادی چیزوں کو اہمیت دے جیسے اچھا اخلاق، ذمہ داری کا احساس اور خاندانی ماحول، تو بہت سے مسائل
خود بخود حل ہو سکتے ہیں۔ خاندان کی انا اور ضد۔ کئی مرتبہ رشتے لڑکے اور لڑکی کی وجہ سے نہیں بلکہ خاندانوں کی انا اور ضد کی وجہ سے رک جاتے ہیں۔ بعض اوقات دونوں خاندانوں کے درمیان بات چیت اچھی شروع ہوتی ہے، لیکن کسی چھوٹی سی بات پر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ اختلاف کبھی رسم و رواج کے بارے میں ہوتا ہے، کبھی مالی معاملات کے بارے میں، اور کبھی صرف بات کرنے کے انداز کی وجہ سے۔ جب انا درمیان میں آ جاتی ہے تو لوگ مسئلہ حل کرنے کی بجائے اپنی بات منوانے پر زور دیتے ہیں۔ ہر فریق یہ چاہتا ہے کہ اس کی بات کو زیادہ اہمیت دی جائے۔ اس صورتحال میں چھوٹا سا اختلاف بھی بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک اچھا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ انا اور ضد کی وجہ سے ہونے والی رکاوٹیں دراصل انسانی رویوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ اگر دونوں طرف سے برداشت اور سمجھداری کا مظاہرہ کیا جائے تو بہت سے رشتے بچ سکتے ہیں، لیکن جب انسان صرف اپنی عزت اور برتری کے بارے میں سوچتا ہے تو وہ اس بات کو نظر انداز کر دیتا ہے کہ اصل مقصد دو خاندانوں کو جوڑنا ہے، نہ کہ ایک دوسرے کو شکست دینا۔ معاشی مسائل۔ معاشی حالت بھی رشتوں کے فیصلوں میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ بہت سے خاندان اپنے بچوں کے لیے ایسا رشتہ چاہتے ہیں جس میں مالی استحکام ہو۔ خاص طور پر لڑکے کی آمدنی کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، کیونکہ معاشرے میں عام طور پر یہ ذمہ داری لڑکے پر ہوتی ہے کہ وہ گھر کے اخراجات اٹھائے۔ اگر لڑکے کی آمدنی کم ہو، نوکری مستقل نہ ہو یا مالی مستقبل واضح نہ ہو تو بعض خاندان اس رشتے کو قبول کرنے میں ہچکچاتے ہیں۔ ان کا خیال ہوتا ہے کہ شادی کے بعد زندگی میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات لڑکی کے خاندان کو بھی مالی مسائل کا سامنا ہوتا ہے اور وہ شادی کے اخراجات کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں۔ یہ صورتحال بھی رشتوں میں تاخیر یا رکاوٹ کا سبب بن سکتی ہے۔ تاہم یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ صرف دولت خوشگوار زندگی کی ضمانت نہیں ہوتی۔ بہت سی کامیاب شادیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو محدود وسائل کے باوجود خوشحال ہوتی ہیں، کیونکہ ان کی بنیاد سمجھداری، تعاون اور محبت پر ہوتی ہے۔ تعلیم کا فرق۔ تعلیم کا فرق بھی بعض رشتوں میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اگر لڑکے اور لڑکی کی تعلیمی سطح میں بہت زیادہ فرق ہو تو خاندان کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ ان کے خیالات اور طرز زندگی ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہو اور دوسرا نسبتاً کم تعلیم یافتہ ہو تو دونوں کے درمیان ذہنی ہم آہنگی پیدا کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے بعض خاندان کوشش کرتے ہیں کہ لڑکا اور لڑکی تعلیم کے لحاظ سے ایک دوسرے کے قریب ہوں۔ ان کا خیال ہوتا ہے کہ اس سے دونوں ایک دوسرے کو بہتر سمجھ سکیں گے اور زندگی کے فیصلے مل کر سکیں گے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ تعلیم صرف ڈگری کا نام نہیں ہے۔ بہت سے لوگ رسمی تعلیم کم ہونے کے باوجود بہت سمجھدار اور با اخلاق ہوتے ہیں۔ اسی طرح بعض اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ بھی زندگی کے عملی معاملات میں کمزور ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اگرچہ تعلیم ایک اہم عنصر ہے لیکن اسے واحد معیار نہیں بنانا چاہیے۔ اصل چیز انسان کا کردار، سمجھداری اور زندگی کے بارے میں اس کا رویہ ہوتا ہے۔ مزاج اور شخصیت کا فرق۔ کسی بھی کامیاب شادی کی بنیاد صرف خوبصورتی یا دولت نہیں ہوتی، بلکہ اصل بنیاد مزاج اور شخصیت کی ہم آہنگی ہوتی ہے۔ بعض اوقات لڑکا اور لڑکی دونوں اچھے ہوتے ہیں لیکن ان کا مزاج ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص بہت نرم مزاج اور برداشت کرنے والا ہوتا ہے جبکہ دوسرا جلد غصہ کرنے والا یا سخت طبیعت کا ہوتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ بہت ملنسار ہوتے ہیں اور سماجی تقریبات کو پسند کرتے ہیں جبکہ کچھ لوگ تنہائی پسند ہوتے ہیں۔
جب خاندان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ دونوں کے مزاج میں بہت زیادہ فرق ہے تو وہ اس رشتے کے بارے میں محتاط ہو جاتے ہیں۔ انہیں خدشہ ہوتا ہے کہ شادی کے بعد یہ فرق بڑے اختلافات میں تبدیل ہو سکتا ہے، اس لیے بعض رشتے ابتدائی مرحلے میں ہی روک دیے جاتے ہیں تاکہ بعد میں کسی بڑے مسئلے کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر انسان کی شخصیت مختلف ہوتی ہے، لیکن اگر بنیادی اقدار اور سوچ ایک جیسی ہو تو مزاج کے فرق کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے رشتے کا فیصلہ کرتے وقت صرف ظاہری چیزوں کی بجائے شخصیت اور مزاج کو بھی اہمیت دینا ضروری ہے۔ خاندان کی ساکھ اور معاشرتی تاثر۔ بعض معاشروں میں خاندان کی ساکھ اور سماجی حیثیت کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ اگر کسی خاندان کے بارے میں معاشرے میں منفی باتیں مشہور ہوں تو دوسرے خاندان اس سے رشتہ کرنے میں ہچکچاتے ہیں۔ یہ باتیں کبھی حقیقی ہوتی ہیں اور کبھی صرف افواہوں پر مبنی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی خاندان کے بارے میں یہ تاثر ہو کہ وہاں جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں یا وہاں کے افراد کا رویہ اچھا نہیں ہے تو لوگ رشتہ کرنے سے پہلے کئی بار سوچتے ہیں۔ اسی طرح بعض خاندان اپنی سماجی حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے صرف مخصوص طبقے یا ماحول میں رشتہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ رویہ بعض اوقات اچھے رشتوں کو بھی ختم کر دیتا ہے، کیونکہ انسان صرف ظاہری تاثر کی بنیاد پر فیصلہ کر لیتا ہے، حالانکہ ہر خاندان میں اچھے اور برے لوگ ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کسی بھی رشتے کا فیصلہ صرف افواہوں یا معاشرتی تاثر پر نہیں بلکہ حقیقت اور ذاتی مشاہدے پر ہونا چاہیے۔ فیصلہ کرنے میں تاخیر۔ رشتوں کے معاملات میں وقت بہت اہم ہوتا ہے۔ بعض اوقات دونوں خاندانوں کے درمیان بات چیت اچھی چل رہی ہوتی ہے، لیکن ایک فریق فیصلہ کرنے میں بہت زیادہ وقت لے لیتا ہے۔ اس دوران دوسرا خاندان انتظار کرتے کرتے تھک جاتا ہے اور آخر کار وہ کسی اور رشتے کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ فیصلہ کرنے میں تاخیر کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ بعض لوگ ہر چھوٹی بات پر بہت زیادہ سوچتے ہیں اور بار بار مشورہ لیتے ہیں۔ بعض خاندان مزید بہتر رشتے کی امید میں موجود رشتے کو روک کر رکھتے ہیں، لیکن اس طرز عمل کا نتیجہ اکثر یہ نکلتا ہے کہ موجودہ رشتہ بھی ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ زندگی کے اہم فیصلوں میں سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا نہایت ضروری ہے، لیکن حد سے زیادہ تاخیر بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ جب تمام بنیادی معلومات واضح ہو جائیں تو مناسب وقت میں فیصلہ کر لیا جائے۔ غلط معلومات یا افواہیں۔ رشتوں کے ٹوٹنے کی ایک بڑی وجہ غلط معلومات یا افواہیں بھی ہوتی ہیں۔ بعض اوقات کوئی شخص حسد یا غلط فہمی کی وجہ سے ایسی بات پھیلا دیتا ہے جو حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر کسی کے کردار، مالی حالت یا خاندان کے بارے میں منفی بات کہہ دی جاتی ہے۔ جب ایسی باتیں خاندانوں تک پہنچتی ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور رشتے کے بارے میں شکوک پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر ان باتوں کی صحیح تحقیق نہ کی جائے تو ایک اچھا رشتہ صرف افواہوں کی بنیاد پر ختم ہو سکتا ہے۔ اس لیے رشتوں کے معاملات میں سنی سنائی باتوں پر فوری یقین نہیں کرنا چاہیے۔ بہتر ہے کہ معلومات کی تصدیق کی جائے اور دونوں خاندان ایک دوسرے سے کھل کر بات کریں۔ اس طرح بہت سی غلط فہمیاں دور ہو سکتی ہیں۔ خاندانی اختلافات۔ اگر کسی خاندان کے اندر پہلے سے اختلافات یا جھگڑے موجود ہوں تو وہ بھی رشتوں میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہو، وراثت کے مسائل ہوں یا خاندان کے افراد ایک دوسرے سے ناراض ہوں تو دوسرے خاندان کو خدشہ ہوتا ہے کہ شادی کے بعد یہ مسائل مزید پیچیدہ ہو سکتے ہیں۔ خاندانی ماحول کسی بھی شادی شدہ زندگی پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ اگر گھر کا ماحول پرسکون اور محبت بھرا ہو تو ازدواجی زندگی بھی زیادہ خوشگوار ہوتی ہے، لیکن اگر گھر میں مستقل جھگڑے اور تناؤ ہو
تو نئے آنے والے افراد کے لیے اس ماحول میں رہنا مشکل ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے بعض خاندان ایسے گھروں میں رشتہ کرنے سے گریز کرتے ہیں جہاں پہلے سے شدید اختلافات موجود ہوں۔ خوف اور عدم اعتماد۔ بعض لوگوں کو شادی کے بارے میں اندرونی خوف ہوتا ہے۔ یہ خوف مختلف تجربات کی وجہ سے پیدا ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے اپنے ارد گرد ناکام شادیاں دیکھی ہوں تو وہ سوچنے لگتا ہے کہ شاید اس کی اپنی شادی بھی کامیاب نہ ہو۔ یہ خوف انسان کو فیصلہ کرنے سے روک دیتا ہے۔ وہ رشتے کے بارے میں بار بار سوچتا ہے لیکن حتمی قدم نہیں اٹھاتا۔ اس طرح اچھے رشتے بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ انسان ہر رشتے کو ماضی کے تجربات کی بنیاد پر نہ پرکھے بلکہ مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھے۔ قسمت کے بارے میں منفی سوچ۔ بعض لوگ یہ مان لیتے ہیں کہ ان کی قسمت میں شادی نہیں ہے یا ان کے ساتھ ہمیشہ برا ہی ہوگا۔ جب انسان اس طرح کی سوچ اختیار کر لیتا ہے تو وہ غیر شعوری طور پر خود ہی رشتوں سے دور ہو جاتا ہے۔ منفی سوچ انسان کے رویے کو بھی متاثر کرتی ہے۔ وہ مایوس نظر آتا ہے، اعتماد کھو دیتا ہے اور نئے مواقع کو قبول کرنے سے گھبراتا ہے۔ اس طرح رشتے کی راہ میں نفسیاتی رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ مثبت سوچ اور اللہ پر بھروسہ انسان کو امید اور حوصلہ دیتا ہے۔ ظاہری شکل کو زیادہ اہمیت دینا۔ بعض خاندان رشتے کے فیصلے میں ظاہری خوبصورتی کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اگر لڑکا یا لڑکی ان کے مقرر کردہ معیار پر پورا نہ اترے تو وہ رشتہ رد کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ظاہری خوبصورتی وقت کے ساتھ بدل سکتی ہے لیکن اچھا کردار اور اخلاق ہمیشہ قائم رہتے ہیں۔ اسی لیے بہت سے دانش مند لوگ کہتے ہیں کہ شادی کے فیصلے میں کردار اور اخلاق کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے۔ والدین کی سخت شرائط۔ کبھی کبھی والدین اپنے بچوں کے لیے بہت سخت شرائط مقرر کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ چاہتے ہیں کہ رشتہ صرف کسی مخصوص خاندان یا شہر میں ہو، یا وہ کسی خاص پیشے کو لازمی قرار دے دیتے ہیں۔ یہ شرائط رشتوں کے دائرے کو بہت محدود کر دیتی ہیں اور مناسب رشتہ ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ فیصلہ کرنے کا خوف۔ زندگی کے بڑے فیصلے انسان کو ڈرا سکتے ہیں۔ شادی بھی ایک ایسا ہی فیصلہ ہے۔ بعض لوگ اس ذمہ داری سے گھبرا جاتے ہیں اور رشتے کو آخری مرحلے تک لے جانے کے باوجود پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ خوف اکثر اس وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی صلاحیتوں پر اعتماد نہیں ہوتا یا وہ مستقبل کے بارے میں زیادہ فکر مند ہوتا ہے۔ اعتماد کی کمی۔ اگر کسی شخص کو اپنے آپ پر اعتماد نہ ہو تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ شادی کی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکے گا۔ یہ احساس اسے رشتے سے دور رکھتا ہے۔ اعتماد کی کمی انسان کے رویے اور فیصلوں دونوں کو متاثر کرتی ہے۔ ماضی کے تلخ تجربات۔ اگر کسی کا پہلے رشتہ ٹوٹ چکا ہو یا اس نے کسی قریبی شخص کی ناکام شادی دیکھی ہو تو وہ دوبارہ رشتہ کرنے سے ڈر سکتا ہے۔ ماضی کے تجربات انسان کے ذہن میں خوف پیدا کر دیتے ہیں، لیکن ہر نیا رشتہ ایک نیا موقع ہوتا ہے اور اسے ماضی کے تجربات کی بنیاد پر نہیں پرکھنا چاہیے۔ ذہنی دباؤ یا نفسیاتی مسائل۔ کبھی کبھی انسان ذہنی دباؤ، پریشانی یا ڈپریشن کی وجہ سے زندگی کے اہم فیصلے نہیں کر پاتا۔ اس حالت میں رشتے کے بارے میں فیصلہ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ جب ذہنی سکون حاصل ہو جائے تو انسان زیادہ بہتر فیصلہ کر سکتا ہے۔ معاشرتی دباؤ۔ بعض اوقات لوگ اپنی مرضی کی بجائے معاشرے کی توقعات کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ اگر انہوں نے کسی مخصوص معیار سے ہٹ کر رشتہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ یہ سوچ بھی بہت سے رشتوں کو روک دیتی ہے۔ اللہ کی حکمت۔ بعض اوقات انسان کو کسی رشتے سے بہت امید ہوتی ہے لیکن وہ رشتہ نہیں بنتا۔ اس وقت انسان کو تکلیف ہوتی ہے
لیکن بعد میں اسے احساس ہوتا ہے کہ شاید اسی میں اس کے لیے بھلائی تھی۔ تو آپ نے دیکھا کہ اکثر اوقات مسئلہ صرف حالات کا ہوتا ہے، یا فیصلوں کا ہوتا ہے، یا وقت کا ہوتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں حقیقت پسند ہونا چاہیے۔ لیکن اگر واقعی سمجھ نہ آ رہی ہو کہ رشتے میں رکاوٹ کہاں ہے، تو آپ مندرجہ ذیل عمل کریں، انشاءاللہ بالکل واضح طور پر آپ کو رہنمائی مل جائے گی کہ رکاوٹ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے۔ تو عمل اس طرح ہے کہ رات کو سونے سے پہلے تازہ وضو کریں یا صرف ہاتھ منہ پاک کر لیں۔ اس کے بعد مندرجہ ذیل پڑھائی اس ترتیب سے پڑھیں: درود ابراہیمی 3 بار، الف لام میم 33 بار، یا بصیرو 228 بار، درود ابراہیمی 3 بار۔ بس یہ پڑھائی پڑھنے کے بعد کسی سے بات کیے بغیر سو جائیں، انشاءاللہ آپ کو حالت خواب میں واضح اشارے مل جائیں گے۔ اگر کوئی پیچیدہ قسم کا خواب آئے جس کی آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ اسی ویڈیو کے کمنٹس میں وہ خواب تفصیل سے لکھیں، آپ کو مطلب سمجھا دیا جائے گا انشاءاللہ۔ ویڈیو آگے شیئر کر دیا کریں تاکہ نفع بخش علم بر وقت دوسروں تک پہنچ سکے۔